الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید اصل ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص سلام حاضرین گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا شاہ کربلا ٹرسٹ کے زیر اہتمام ماشاءاللہ یہ عظیم الشان پیمانے پر عشر محرم کی پہلی مجلس آپ حضرات کی سماعت کے لیے نظر ہے۔ میں آپ حضرات کا اور ٹرسٹ کے تمام منتظمین کا تہہ دل سے شکر گزار کہ وہ میری کثرت مجالس اور تنگی وقت کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے مجھ سے تعاون فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی میری گزارش یہی ہوگی کہ میں انتہائی 9:15 بجے اور 9:10 کے درمیان تقریر کا آغاز انشاءاللہ روزانہ کر دیا کروں گا کہ ملت مسلمہ کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، افہام و تفہیم کے جذبوں کے ساتھ، سمجھنے اور سمجھانے کے بہترین جذبات و احساسات کے ساتھ اس فرق سے آگاہ کیا جائے کہ اسلام میں جہاد کا تصور کیا ہے، اسلام میں معصوم کہتے کسے ہیں، اور کیوں شریعت اسلام نے صرف معصوم ہی کو جہاد کا حق دیا ہے۔ صلوات بھیجیں آپ بابا۔ اگر آپ نے ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی صلواتیں بھیجی اور یوں بیٹھے رہے تو میں نے پڑھ لیا۔ آج تو چلیے تمیزی مجلس ہے، لیکن مجھے تو 10 دن تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اس لیے ذرا سا بیدار ہو کر جاگ کر، اس لیے کہ الحمدللہ ہم اعلاء کلمت الحق کر رہے ہیں۔ حسین کی مجلسیں اعلاء کلمت الحق ہیں، اور اعلاء کلمت الحق کرنے کے لیے کبھی پشیمانہ انداز گفتگو اختیار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ پس منظر میں اعتماد ہوتا ہے۔ نہیں غور کیا نا آپ نے، پس منظر میں اعتماد ہوتا ہے۔ پس منظر میں اعتماد کیوں ہوتا ہے؟ کہ پس منظر میں صداقت ہوتی ہے۔ جس عقیدے کے پس منظر میں صداقت ہو وہاں لہجے میں گھن گرج ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے بآواز بلند۔ جہاں پس منظر میں صداقتیں ہی صداقتیں ہوں، جہاں عقیدے میں سچائی ہی سچائی ہو، وہاں انداز گفتگو میں اعتماد ہوتا ہے۔
جہاں اعتماد ہوتا ہے گفتگو میں، وہاں سماعت میں بھی اعتماد ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ جو گفتگو انسانی ذہنوں کو شک کی دنیا سے نکال کر یقین کی طرف لے آئے، اس گفتگو کو شریعت معصوم کہتے ہیں۔ بہت توجہ ہے محترم، جو گفتگو، جو لہجہ، جو بات، جو استدلال انسان کو تشکیک کی دنیا سے یقین کی طرف لے آئے، اسی لہجے کو، اسی گفتگو کو معصوم کی شریعت کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام نام ہی یقین کا ہے۔ الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق۔ مولا کائنات نے جو اسلام کی تعریف فرمائی ہے، اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا، اور جب تسلیم اپنی حد کمال پر پہنچے تو یقین کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب یقین اپنے حد کمال پر پہنچے تو تصدیق کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کر لیں تو ایک ہی جملے میں بات ختم ہو رہی ہے، اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم جب اپنے حد کمال پر پہنچے تو یقین کی ابتدا ہوتی ہے، اور یقین جب اپنے عروج پر پہنچے تو تصدیق کی ابتدا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میرے علی سے ملت کلمہ پڑھنے والوں کا تقابل کرتی ہے۔ ارے کلمہ پڑھنے والے زیادہ اسلام کی منزل میں ہوں گے، علی تو بچپن میں دعوت ذوالشیرہ ہی میں اسلام کی نہیں تصدیق کی منزل میں نظر آتا ہے۔ علی تو آغاز ہی میں منزل تصدیق میں نظر آتے ہیں، علی تو کہیں منزل اسلام میں نظر ہی نہیں آئے۔ دیکھیں معصوم کی تعریف، علی منزل اسلام میں کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ منزل اسلام میں تو وہ آتا ہے جو منزل کفر چھوڑتا ہے۔ بھائی منزل اسلام میں، اسلام تو کفر کے بعد پہلی منزل ہے نا، نہیں ہوتا، اسلام کفر کے بعد پہلی منزل ہے۔ جب آدمی مسلمان نہیں ہے تو کافر ہے نا، اور جب کافر نہیں رہا تو مسلمان ہے، یعنی کفر سے ایک درجہ بلند ہوا تو مسلمان ہوا، اور اس اسلام سے ایک درجہ نیچے ہوا تو کافر ہو گیا۔ کفر کے بعد پہلی منزل ہے اسلام۔ علی کسی منزل اسلام میں نظر نہیں آتے، اس لیے کہ کسی منزل کے بعد نہیں ہے۔ بہت توجہ، اور سارے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ علی پہلی منزل میں ہے ہی نہیں، علی کی پہلی منزل وہ ہے ہی نہیں جو ملت مسلمہ کی منزل ہے۔ علی کی منزل کی تو معراج یہ ہے کہ علی پیدا ہوئے تو خدا کے گھر میں، آنکھ کھولی تو آغوش رسول میں، غذا پائی تو لعاب رسول سے، پروان چڑھے تو دامن رسول میں، پروان چڑھے تو دامن رسول میں، سوئے تو بستر رسول پر، معراج پائی تو دوش رسول پر، شہادت ہوئی تو سجدے میں۔ کفر ہے کہاں؟ صلوات میرے بابا ہے نا، اس کی توجہ۔ مسئلہ صرف یہ ہے ذرا مطلب، اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر فکر کرنا چاہیے کہ اسلام پہلی منزل ہے کہ جہاں انسان منزل اسلام میں آتا ہے تو وہاں اسے تسلیم کے سارے قوانین کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور تسلیم نام ہے گردن نہادن کا، تسلیم نام ہے سر جھکانے کا، تسلیم نام ہے، بہت توجہ، تسلیم نام ہے خود سپردگی کا، تسلیم نام ہے جسے تسلیم کر رہا ہے اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کرنے کا، تسلیم نام ہے ٹوٹل کمٹمنٹ کا، تسلیم نام ہے انکنڈیشنل سرنڈر کا، تسلیم نام ہے اطاعت مطلقہ کا۔ لیکن یاد رکھیں کہ تسلیم ہو یا سرنڈر ہو یا ٹوٹل کمٹمنٹ ہو یا اطاعت مطلقہ ہو، یہ بندہ کرتا ہے معصوم کے آگے، معصوم کرتا ہے اللہ کے آگے۔ چینل دیکھیں، سلام دینے بابا جبران محمد عالم، یہ چینل بہت فرمایا نا دوستو، یہ عام انسان کرتا ہے معصوم کے آگے تسلیم، اور معصوم
کرتا ہے خدا کے آگے تسلیم. یہ چینل ہے، یہ حد ہے، یہ مقام ہے معصوم کا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے حبیب تیرے رب کی قسم، ارشاد اقدس الہی. معصوم کی تعریف، معصوم کی پہلے تعریف سمجھ میں آ جائے، پھر جہاد کی منزلیں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ہم عرض کریں گے. معصوم کسے کہتے ہیں؟ تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. دیکھیں ایمان، یہ نہیں کہا کہ مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے. میرے حبیب تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، یہ جو تیری بزم میں بیٹھے ہیں، یہ جنہوں نے اسلام کا لباس پہن لیا ہے، یہ جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ اس وقت تک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے. بہت توجہ، معصوم کی تعریف دیجیے گا محترم. جب تک اپنے معاملات میں نہیں، میں ابھی سمجھا نہیں سکا. میں آپ جانتے ہیں میرے انداز گفتگو کو کہ میں اپنے سامعین کے سروں سے گزرنے کا عادی نہیں ہوں، دلوں سے سفر کرنے کا عادی ہوں. اور آپ انشاءاللہ جب تک دل سے بات کو تسلیم نہیں کریں گے، میں بھی آگے تصدیق نہیں کروں گا. پر محمد والے محمد صلوات. سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والے. توجہ ہے دوستو، اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں. میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے. فیما شجر بینہم، وہ پرسنل افیئرز، اپنے معاملات، پرسنل افیئرز، ذاتی معاملات، خانگی معاملات، سماجی معاملات. حق معصوم دیکھا امت پر، مقام رسالت دیکھا، مقام معصوم دیکھا کہ یہ مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. میرے رسول جب تک اپنے ذاتی معاملات میں بھی تجھے اتھارٹی تسلیم نہ کرے، تجھے معصوم نہ مان لے، تجھے حکم نہ مان لے. تو یہاں بات روک کر سارے مجمع کے حوالے سے ایک لطیف سا جملہ کہوں گا، کاش کہ یہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے اور آپ میرے محفل ضمیر کو سمجھ جائیں، اس لیے کہ گفتگو اشارے ہی میں زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. آپ اس پر توجہ فرما لیں گے. فیما شجر بینہم، میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں، اپنے ذاتی معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لیں. تو آپ نے دیکھا مقام رسالت کیا ہے، عظمت معصوم کیا ہے، امت کی حیثیت کیا ہے. امت کی حیثیت یہ ہے کہ امت پیغمبر کی زندگی میں اپنے ذاتی معاملات بھی اپنے مشورے سے اور اپنے اجماع سے طے نہیں کر سکتی. تو اس بڑے مجمع میں کیا مجھے یہ پوچھنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ جو امت از روح قرآن اپنے معاملات بھی اپنی مرضی سے، رسول کے حکم کے بغیر، اپنے مشورے سے طے کرنے کی مجاز نہیں ہے، بعد رسول اس امت کو قیامت تک یہ کس نے حق دے دیا کہ وہ ساری شریعت اپنے مشوروں سے نافذ کر رہے ہیں. ایسے نہیں، پوری طاقت و توانائی سے مل کر بھی اپنے مشورے سے طے کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. جس امت کو یہ بھی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے ذاتی معاملات میں پیغمبر کو حکم بنائے بغیر. اور یہی نہیں کہ صرف پیغمبر کو زبانی حکم بنا لے، ثم لا یجد فی انفسہم حرجا. یہی نہیں ہے کہ صرف پیغمبر کو زبانی حکم بنائے، سرکار آپ ہمارے سرکار ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے حکم ہیں، آپ اتھارٹی ہیں، آپ حجت ہیں. نہیں، ثم لا یجد فی انفسہم حرجا. یہی نہیں، میرے حبیب جب بحیثیت حکم کے آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو آپ کے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے. نہیں غور کیا. جب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو آپ کے فیصلے کو صرف زبانی تسلیم نہ کریں، بلکہ
آپ کے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں. آپ کے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں بھی یہ